السلام علیکم پیارے ویورز. ہزار داستان الف لیلا. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادشاہ کے ساتھ شہر زاد اور دنیا زاد. آدھی رات گزرنے پر دنیا زاد نے کہا کہ بہن خدا جانے صبح کو کیا ہو، آپ آخری کہانی سنا دیجیے، پریشانی میں نیند نہیں آتی. شہزادی بولی کہ شہنشاہ اجازت دیں کہ میں کوئی قصہ کہوں. بادشاہ بھی کہانیوں کا بہت شائق تھا. اجازت دے دی. شہرزاد نے یہ کہانی شروع کر دی. سوداگر اور جن. پہلے زمانے میں ایک نوجوان سوداگر تھا جو بڑا دولت مند تھا. ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے سفر کر رہا تھا. راستے میں ایک سایہ دار درخت دیکھ کر ذرا سستانے کو بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا. ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ہیبت ناک شکل کا جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سخت غصے و غضب کی حالت میں نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ تو نے جو کھجور کی گٹلیاں پھینکی ہیں ان میں سے ایک گٹلی میرے لڑکے کے لگ گئی جس سے وہ مر گیا. اب میں تجھے اس انتقام میں قتل کر دوں گا. سوداگر بہت گھبرایا. جن سے کہنے لگا کہ آپ مجھے 1 سال کی مہلت دے دیجیے تاکہ میں اپنی جائیداد اور دولت کا انتظام کر لوں اور قرض خواہوں کا قرضہ ادا کر دوں. سال گزرنے کے بعد اس جگہ حاضر ہو جاؤں گا، پھر آپ کو اختیار ہے، جو چاہیں سزا دیجیے گا. جن نے یہ بات منظور کر لی. سوداگر اپنے وطن کو واپس لوٹ آیا اور سب حساب بے باک کیا اور بیوی بچوں کو سمجھایا. آخر سال پورا ہونے پر سب کو روتا چھوڑ کر حسب وعدہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا. ابھی اس کو آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بوڑھا شخص ایک ہرنی کے گلے میں رسی ڈالے سامنے آیا اور کہا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور اس دہشت ناک جنگل میں تنہا بیٹھے کیا کر رہے ہیں. سوداگر نے اپنی بپتا سنائی. بوڑھا کہنے لگا کہ جب تک تمہارے معاملے کا انجام نہ دیکھ لوں میں آگے نہیں جاؤں گا. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص 2 کتوں کی زنجیر پکڑے ہوئے آیا اور حال دریافت کرنے لگا. جب اس نے یہ قصہ سنا تو وہ بھی ٹھہر گیا اور اس کے بعد ایک اور آدمی ایک خچر کو ساتھ لیے ہوئے پہنچا اور وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کر وہیں رک گیا. ان سب لوگوں نے ابھی اچھی طرح گفتگو بھی نہیں کی تھی کہ سامنے سے گرد و غبار بلند ہوا اور وہیں ہیبت ناک جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج تمہاری مہلت ختم ہو گئی، اب میں تم کو قتل کر دوں گا. غریب سوداگر رونے لگا. جن نے قتل کا ارادہ کیا تو وہ ہرنی والا بوڑھا آگے بیٹھا اور جن کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے جنوں کے بادشاہ، میری اور اس ہرنی کی عجیب و غریب داستان، عجیب و غریب کہانی ہے. میں آپ کو سناتا ہوں تو کیا آپ اس سوداگر کا 1/3 گناہ معاف کر دیں گے؟ جن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد منظور کر لیا. ہرنی والے بوڑھے نے اپنی داستان اس طرح بیان کرنی شروع کی. جن، ہرنی، کتے اور خچر کی کہانی. ہرنی والا بوڑھا: اے جنوں کے بادشاہ، دراصل یہ ہرنی میرے چچا کی لڑکی اور میری بیوی ہے. اب سے 30-40 سال پہلے اس سے میری شادی ہوئی تھی. کافی مدت گزر جانے کے بعد اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی. آخر میں نے ایک لونڈی خریدی جس کے بطن سے ایک لڑکا ہوا. 15 سال تک ہم سب عیش و آرام سے رہتے رہے. اتفاقاً اس زمانے میں مجھے ایک سفر پر جانا پڑا. میں نے لڑکے اور لونڈی کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور خود سفر پر چلا گیا، لیکن اس بدبخت نے میرے جانے کے بعد
शहर से बांदी को गाय और लड़के को बछड़ा बनाकर गवालों के हाथ फरोख्त कर दिया। जब मैं वापस आया और इन दोनों के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो ये कहने लगी कि बांदी का तो इंतकाल हो गया और बच्चा मालूम नहीं कहाँ भाग गया। मैंने हर चंद तलाश किया लेकिन कोई पता ना चला। यह हाल देखकर मुझे बेहद सदमा हुआ, लेकिन सब्र के सिवा चारा ही नहीं था। चारा ही क्या था। इसी असना में ईद कुर्बानी आ गई और मैंने एक उम्दा गाय कुर्बानी के लिए ख़रीदी। हस्बे इत्तेफाक से वो वही गाय थी जो मेरी बीवी ने जादू के असर से बनाई थी। जिस वक्त मैं ज़ुबा करने लगा तो गाय की आंखों में आंसू आ गए और मुझे इस पर रहम आया और खादिमों से कहा कि इसे छोड़ दो और दूसरा जानवर ले आओ। लेकिन मेरी बीवी ने, जो दरअसल इसको जानती थी, मुझ पर ज़ोर दिया कि अच्छी मोटी ताज़ी गाय है, इसको ज़ुबाह करो। चुनाचे मैंने इसको नौकर के हाथ से ज़ुबाह करा दिया, लेकिन जिस वक्त क़साब ने इसको साफ़ किया तो गोश्त बिल्कुल ना निकला, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ थीं। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन खामोश रहा और दूसरा जानवर मंगाया। अब की मर्तबा एक बछड़ा लाया गया। मैं जब इसके करीब गया तो इसने अपना मुंह मेरे पैरों पर रख दिया और रहम तलब नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने इसको छोड़ दिया और दूसरा बैल मंगाकर ज़ुबाह कर दिया। गो मेरी इस जालिम बीवी ने इसको ज़ुबाह करने पर भी ज़ोर दिया, लेकिन मैं न माना। चंद रोज़ बाद एक घूसी मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरी लड़की शहर जानती है, जब मैं आपका बछड़ा जो आपने छोड़ दिया था वो अपने घर ले गया तो वो कहने लगी कि ये दरअसल जानवर नहीं बल्कि फ़लाँ सौदागर का लड़का है और इसकी बीवी ने इसको शहर के ज़ोर से बछड़ा बना दिया है और इसकी माँ भी गाय बनाई गई थी जो ईद के रोज़ ज़ुबाह कर दी गई। ये हाल सुनकर मेरा दिल बैठ गया और इतना सख्त सदमा हुआ कि बयान नहीं कर सकता। खैर, मैं इस वक्त पड़ोसी के घर आया और इस लड़की से कहने लगा, बेटी, अगर तुम किसी तरह इसे दोबारा इंसान बना दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि ज़िंदगी भर किसी मेहनत की ज़रूरत ना रहेगी। लड़की ने कहा कि मैं किसी दौलत की तालिब नहीं, लेकिन दो शर्तें हैं। एक ये कि जब मैं आपके लड़के को इंसान बना दूं तो मेरी शादी इसके साथ मंजूर कर लीजिए। दूसरी ये कि जिस औरत ने इसको बछड़ा बनाया है इसको सज़ा देने की इजाज़त दीजिए। मैंने इसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली। लड़की उठी और एक बर्तन में पानी लिया, फिर इस पर कुछ पढ़ा और बछड़े पर छिड़का। फ़ौरन ही बछड़ा इंसानी शक्ल में आ गया। मैंने अपने लड़के को सीने से लगाया और उसी वक्त उस लड़की की शादी इससे कर दी। बाद में इस लड़की ने मेरी बीवी को फ़ौरन अपने शहर से हिरनी बना लिया। चुनाचे ये वही हिरनी है जो इस वक्त मेरे साथ है। इत्तेफ़ाक़न आज मैं इधर से गुज़र रहा था कि इस सौदागर को यहाँ तन्हा देखकर इसके पास चला आया और इसके हालात सुनकर इसका अंजाम देखने को ठहर गया। आपने मेरी दर्द भरी दास्तान सुनी और उम्मीद है आप हस्बे वादा इस सौदागर का 1/3 क़ुसूर माफ़ फरमाएंगे। जिन ने कहा, वाकई तुम्हारी दास्तान अजीब ख़ेज़ है और मैं इस सौदागर का 1/3 क़ुसूर माफ़ करता हूँ। उस वक्त दूसरा शख्स जिसके हाथ में 2 कुत्ते थे आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ शाह जिन, मेरी कहानी इससे भी हैरतनाक है। अगर आप इस सौदागर का 1/3 क़ुसूर माफ़ करने का वादा करें तो मैं अपनी कहानी अर्ज़ करूँ। जिन ने कहा कि अगर वाकई क़िस्सा अजीब हुआ तो मैं इसका 1/3 क़ुसूर माफ़ कर दूँगा।
چنانچہ دوسرا شخص اپنا قصہ بیان کرنے لگا۔ کتوں کا مالک: دراصل یہ دونوں کتے میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ہم تینوں بھائیوں کو 5,000 دینار وراثت سے ملے۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، لیکن یہ دونوں بھائی روپیہ لے کر کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد میرا بڑا بھائی انتہائی مفلسی اور تباہی سے بھیک مانگتا ہوا میری دکان پر آیا۔ میں نے پہچان کر اس کو نہایت ادب سے بٹھایا اور اس کی داستان مصیبت سنی اور پھر اسے 1,000 دینار دے کر دوبارہ کام شروع کرا دیا۔ اس اثناء میں دوسرا بھائی بھی پریشان حال میرے پاس پہنچا، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کی بھی دلجوئی کی اور اس کو بھی 1,000 دینار دے کر تجارت شروع کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد ان دونوں بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ باہر مال لے کر چلتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ نفع کی امید ہے۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن دونوں نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ لیکن مال خرید کا وقت آیا تو معلوم ہوا دونوں بھائی میرا دیا ہوا سرمایہ بھی برباد کر چکے ہیں۔ خیر، میرے پاس اس وقت 6,000 دینار موجود تھے۔ 3,000 کا مال تجارت خریدا اور ہم تینوں بھائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1 ماہ کے سفر کے بعد ایک شہر میں پہنچ کر ہم نے اپنا مال معقول منافع پر فروخت کیا اور وہاں سے دوسرا مال خرید کر واپس چلنے کے لیے سمندر کے کنارے آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جہاز پرسوز ہو، ایک بہت حسین لڑکی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگی کہ میں بے یار و مددگار ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اپنے ساتھ جہاز پر سوار کر لیا۔ میری بیوی بے حد فرما بردار اور بڑی نیک خصلت تھی، مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی، مگر میرے یہ دونوں بھائی نہ جانے کیوں ہم سے حسد کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر ان دونوں نے مجھے اور میری بیوی کو سمندر میں گرا دیا، لیکن میری بیوی جو حقیقت میں میری تھی، مجھ کو بچا لیا۔ کہنے لگی، تمہیں دیکھ کر خیال آیا کہ تمہارا امتحان لینا چاہیے کہ تم کو غریبوں اور مصیبت زدوں کا بھی کچھ خیال ہے یا نہیں۔ چنانچہ میں ایک پریشان حال لڑکی کی شکل میں تمہارے پاس آئی۔ چونکہ تم نے اس وقت میرے ساتھ بہت شریفانہ سلوک کیا، اس لیے میں تمہیں کچھ انعام بھی دینا چاہتی ہوں۔ یہ میری خوشی ہے، لیکن تم پر تمہارے بھائیوں نے ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی سزا بھی اس کو ضرور دوں گی۔ میں نے کہا، بے شک ان کا قصور تو بڑا سنگین ہے، لیکن آخر میرے بھائی ہیں، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو سخت سزا نہ دو، بلکہ تنبیہ کرو کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ تو پری نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد اس نے ذرا سی دیر میں مجھے میرے مکان میں پہنچا دیا اور خود غائب ہو گئی۔ شام کو جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ گھر میں 2 کتے زنجیر سے بندھے ہوئے بیٹھے تھے اور مجھے دیکھ کر تعجب ہوا۔ یہ کتے میرے قدموں پر لوٹنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ پری آئی اور کہنے لگی کہ یہ کتے تمہارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے تم سے اور مجھ سے بدسلوکی کی تھی، اور اب یہ 10 سال تک کتے کے قالب میں رہیں گے۔ اس دن سے ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور اب دیکھیے کہ کب 10 سال کی مہلت پوری ہوتی ہے اور یہ انسانی قالب میں آتے ہیں۔ میں بھی ادھر سے گزر رہا تھا جہاں یہ ہرنی والے بزرگ اور یہ جوان بیٹھے ہیں، ان کا حال سن کر انجام معلوم کرنے کو ٹھہر گیا۔ امید ہے کہ میرا قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا
اور آپ حسب وعدہ اس سوداگر کا تہائی قصور اور معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اس جن نے اس کا 1/3 قصور اور معاف کر دیا۔ اب تیسرا شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ نے دونوں کا قصہ سن کر 2/3 قصور سوداگر کا معاف کر دیا ہے۔ میرا سرگشت سناؤں؟ جن نے میرا بھی قصہ پردرد ہے، اگر آپ باقی 1/3 قصور بھی معاف کرنے کا وعدہ فرمائیں تو میں بھی اپنی سرگشت سناؤں؟ جن نے منظور کر لیا۔ چنانچہ خنجر والے مسافر نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی۔ خنجر والا مسافر: یہ جو خنجر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری بیوی ہے۔ یہ جو خچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری بیوی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک دفعہ میں سفر پر گیا اور اتفاقاً 1 برس کے بعد واپس آیا۔ آدھی رات کے قریب میں گھر پہنچا۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا کہ میری بیوی اپنے غلام کے ساتھ ہم آغوش ہے۔ اتفاق سے یہ اس وقت جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھی اور ایک برتن میں پانی لے کر اس پر کچھ پڑھا اور وہ پانی مجھ پر پھینک دیا۔ میں اس وقت کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور پھر اس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا اور پھر میں گھر سے نکل کر در بدر پھرتا رہا۔ شام کو ایک قصاب کی دکان پر جا کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ کچھ ہڈیاں اور چھچڑے میرے آگے ڈال دیتا اور انہی کو کھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتا۔ ایک روز قصاب حسب معمول دکان بند کر کے گھر چلا گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جب ہم گھر کے اندر پہنچے تو قصاب کی لڑکی نے مجھے دیکھ کر پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی کہ آپ نامحرم کو کیوں ساتھ لا رہے ہیں؟ قصاب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ یہاں تو کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا، یہ کتا جو آپ کے ساتھ آیا ہے دراصل یہ انسان ہے، اس کو اس کی بیوی نے جادو سے جانور بنا دیا ہے۔ قصاب کو میرا حال سن کر رحم آیا اور لڑکی سے کہنے لگا کہ کیا تو اس کو انسانی شکل میں لا سکتی ہے؟ لڑکی نے کہا۔ قصاب کہنے لگا تو پھر اس کو انسان بنا دے۔ لڑکی نے کہا ہاں۔ قصاب کہنے لگا تو پھر اس کو انسان بنا دے۔ یہ غریب بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا۔ میں اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ میں نے اس کی لڑکی سے دست بستہ عرض کیا کہ یہ تو آپ کا بڑا احسان ہے جو عمر بھر نہ بھولوں گا، لیکن اتنا کرم اور کیجیے کہ مجھے کوئی تدبیر بتائیے کہ میں اپنی ظالم بیوی کو بھی سزا دے سکوں۔ لڑکی نے کہا، اچھی بات ہے۔ پھر آپ نے کچھ پانی دم کیا ہوا مجھے دیا اور کہا کہ جب تمہاری بیوی سو رہی ہو تو یہ پانی اس پر ڈال کر جس جانور کے بننے کا حکم دو گے وہی جانور بن جائے گی۔ میں پانی لے کر اپنے گھر کی طرف گیا اور موقع پا کر اپنی بیوی کو حکم دیا کہ خچری بن جا۔ یہ اسی وقت خچری بن گئی اور اس وقت سے میں اسے ساتھ رکھتا ہوں۔ جن کو یہ کہانی بھی بہت پسند آئی اور اس نے سوداگر کا بقیہ 1/3 قصور بھی معاف کر دیا۔ تو الف لیلہ ہزار داستان کی کہانی کو آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔